الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الجمع بين الخوف والرجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد رواہ مسلم۔ آج کا جو عنوان ہے یہ امید اور اللہ سے خوف دونوں کو انسان کیسے جمع کرے اور اس کے نتیجے میں کیا فائدہ ہوگا اس سے متعلق عنوان ہے، اور اس میں صرف 3 حدیثیں یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ مختصر عنوان ہے، مختصر انشاءاللہ درس ہوگا۔ اس سے پہلے کے جو عنوانات گزرے ہیں، ایک عنوان یہ تھا کہ باب الخوف، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے بارے میں، اس سے متعلق آیتیں ہمارے سامنے آئی اور حدیثیں بھی ہمارے سامنے آئی کہ قیامت کے دن کا منظر کیسے ہوگا، جہاں انسان گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے کس طرح پریشان ہوگا، تو وہ عنوان ذکر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک ہی عنوان 2 اتواروں کو چلا، وہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنا۔ اس سے متعلق بھی بہت ساری حدیثیں ہمارے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والے ہیں، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے معافی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ بہت ساری حدیثیں 2 اتواروں میں آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اب اس کا خلاصہ گویا کہ یہ عنوان ہے کہ جس میں یہاں پر دونوں چیزوں کو جمع کر دیا گیا کہ ایک مومن کی شان اور ایک مومن کی پہچان اور امتیاز یہ ہے کہ اس کے اندر دونوں چیزیں ہونی چاہیے، خوف بھی ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اس کی رحمت سے امید بھی ہونا۔ اگر آدمی کے اندر صرف خوف ہی خوف ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نڈر ہو جائے گا اور نافرمانی پہ تل جائے گا، اور اگر امید ہی امید ہے تو وہ بندہ بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہم کو شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل بے خوف ہو جاؤ کہ منمانی کرنے لگ جاؤ، اور نہ اتنے زیادہ پر امید ہو جاؤ کہ یہ سمجھو کہ اللہ ہر حال میں معاف کرنے والا ہے اور منمانی کرتے رہو۔ تو دونوں چیزوں میں انسان کا مواخذہ ہے۔ اور سورہ سجدہ میں 21ویں پارے میں جو مسلمانوں کی، ایمان کامل والوں کی جو پہچان بتائی گئی ہے اللہ کے نیک بندوں کی، وہ یہ ہے کہ یدعون ربہم خوفا و طمعا، کہ اللہ کے نیک بندے راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ خوف اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ نہ جانے میرا کیا انجام ہو، اور امید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کہ میں جتنی کوشش کرنا ہے کروں گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ میرا معاملہ کر دے اور بخشش کے میرے حق میں فیصلے فرما دے۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایمان کی پہچان یہ ہے الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان انسان کا خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جب صحت مند ہو، تندرست ہو، جوان ہو تو اس کے اوپر خوف غالب رہنا چاہیے، اور جب انسان بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے، بیمار ہو جائے تو اس وقت امید اس کے اوپر غالب ہونا چاہیے، چونکہ صحت اور تندرستی کی حالت میں اگر خوف رہے گا تو اس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچے گا، چونکہ صحت مند آدمی، اچھا آدمی، نوجوان، اس کے اندر جوش و جذبہ ہوتا ہے، تو جوش و جذبے کو روکنے والی چیز اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا خوف ہوگا تو جوانی کے جوش میں، صحت اور تندرستی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور بڑھاپے میں، کمزوری میں، بیماری میں اللہ کی رحمت سے امید ہوگی، تو وہی امید پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید مانگنے، اپنی زندگی پہ پچھتانے، ندامت کے آنسو بہانے کا ذریعہ بنتی ہے کہ انسان اپنی آخری عمر میں اپنے گناہوں کو یاد کرنے والا بنے گا، اور اس کو اللہ کی رحمت سے امید پیدا ہوگی تو پھر وہ معافی بھی مانگے گا، اپنے آپ کو سدھارنے کی، صحیح راستے پہ چلانے کی فکر بھی کرے گا۔ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه حیث یذکرنی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ، جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ کرتا ہوں،
اگر وہ میرے ساتھ اچھا گمان رکھے گا میں اچھا فیصلہ اس کے حق میں کروں گا، برا گمان رکھے گا تو برا فیصلہ اس کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں آپ دیکھیے جتنے لوگ غیروں سے جا کے مانگ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں سے ہی مانگ رہے اور یہ سمجھ رہے کہ فلاں کے پاس گئے تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، فلاں کے پاس گئے تو ہمارا کام بن گیا۔ کام انسان بنانے والا نہیں ہے، کام اللہ کا کوئی بندہ بنانے والا نہیں ہے، کام تو اللہ ہی بنانے والا ہے۔ آدمی جیسا گمان رکھ رہا اس کو ایسا نظر آ رہا کہ میرے کو اس سے فائدہ ہو رہا۔ ایک بت پرست ہے جو مورتیوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہ سمجھ رہا کہ یہ مورتی مجھ کو فائدہ پہنچا رہی، مورتی فائدہ نہیں پہنچا رہی، فائدہ پہنچانے والا اللہ ہی ہے۔ آدمی گمان جیسا کر رہا اس کو ایسا محسوس ہو رہا کہ مجھے ان سے فائدہ ہو رہا۔ اگر آدمی اللہ سے یقین رکھنے والا بنے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں بہتر فیصلے فرمائیں گا۔ تو یہ اب تک کا جو عنوان تھا اس کا خلاصہ تھا۔ اب یہاں پر جو پہلی حدیث ہے کہ جس میں دونوں چیزیں بتائی گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مومن کو قیامت کے دن جو سزا ملنے والی ہے اس سزا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو پھر جنت کی وہ امید نہیں رکھے گا، یعنی قیامت کے دن جو حشر کا منظر ہوگا اس کے بعد پھر جہنم میں ڈالا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو کیسے پکڑیں گے، کیسے مواخذہ کریں گے اور ان کے گناہوں کی کیسی سزا دی جائیں گی اور جہنم میں کتنی خطرناک سزائیں ہوتی ہے، اگر پورا ہر انسان کو معلوم ہو جائے تو وہ یہ سمجھے گا کہ اب تو مجھے جنت میں جانا ہی نہیں ہے، میں جنت میں جانے کے قابل ہی نہیں ہوں، اتنے بڑے گناہوں پہ پکڑ ہونے والی ہے اور ایسی سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ اگر بندہ اس طرح اللہ کی سزاؤں کو سوچے گا تو گویا کہ اس کو احساس ہوگا کہ جنت میں داخلہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کافر کو اللہ کی رحمت کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اللہ قیامت کے دن کیسے رحمت کے فیصلے فرمائیں گا تو پھر جنت میں جانے کی اس کے اندر امید پیدا ہو جائے گی کہ شاید میرے ساتھ بھی اللہ رحم کا معاملہ کر دے اور مجھے بھی جنت میں داخل کر دے۔ یعنی دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی کہ تمہارے ذہن میں جہنم کی ہولناکی بھی رہنا چاہیے، قیامت کی سختی بھی رہنا چاہیے تاکہ تم اس سے ڈر کر صحیح زندگی گزارنے والے بنو، اور پھر اللہ کی رحمت کا معاملہ بھی سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ کیسے بندوں کو معاف کرے گا، کیسے بخشے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اس کے نتیجے میں پھر بندہ ایک امید پیدا ہو کر مزید اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے گا۔ ایک بزرگ ہے، بزرگ کی تابعی بھی ہے، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے عالم دین بھی گزرے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے انتقال کا وقت تھا تو ایک بڑے بزرگ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ میرے بارے میں کیا امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ تو وہ جو آئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے اللہ کے بارے میں معاملے کی جب بات آئی ہے میں تم کو بتاؤں کہ اگر ہم کو یہ اختیار دیا جائے کہ تمہارے بارے میں تمہارے ماں باپ فیصلہ کرے یا اللہ فیصلہ کرے تو میں ماں باپ کو نہیں اللہ کو کہوں گا کہ اللہ آپ فیصلہ کیجئے، چونکہ اللہ ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جبکہ ماں باپ کا معاملہ ہم جانتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ کیسی رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ تمہارے حق میں فیصلہ یا تو تمہارے ماں باپ کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کرے تو میں اس کو چاہوں گا کہ اللہ میرے حق میں فیصلہ فرمائے، چونکہ ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ ہے، اللہ میرے ساتھ رحم کا فیصلہ فرما لیں گے۔ تو یہ چیز اس کے بعد دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور یہ بھی بڑی ہمارے لیے عبرت والی روایت ہے اور سبق والی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان کو کفن دے کر تیار کر دیا جاتا ہے اور ڈولے میں لٹا کر جہاں پر اس کو کفن دفن ہوتا کفن پہنایا گیا اس کے بعد ڈولے میں لٹا کر باہر لاتے ہیں، اب اس کے بعد کندھوں پر لوگ اپنے گھر اٹھا لیتے ہیں، تو اس وقت جب کندھوں پر ڈولے کو اٹھایا جاتا ہے، مردے کو اٹھایا جاتا ہے، اگر مردہ نیک ہے تو وہ کہے گا کہ قدمونی قدمونی، کہ مجھے جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ تاکہ میں جلدی میرے قبر میں تم مجھے دفن کر دو، تو اللہ کی نعمتیں وہاں سے شروع ہو جائیں گی اور میں آسانی کی زندگی گزاروں گا۔ اور اگر مرنے والا نیک نہیں ہے تو وہ یہ کہے گا کہ یا ویلہا این تذہبون بہا، ہائے افسوس کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، تو مجھے وہاں کیوں لے جا رہے ہو کہ جہاں جانے کے بعد میرے ساتھ برا انجام شروع ہونے والا ہے۔ تو اس سے بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ تم ایسے عمل کرنے والے بنو
تاکہ جب تمہارا جنازہ تیار ہو کر جانے لگے تو تم یہ کہنے والے بنو کہ مجھے جلدی لے جاؤ اور میری منزل اور ٹھکانے پہ پہنچا دو تاکہ میں اللہ کی نعمتوں میں مزے سے سونے والا بنوں۔ ایسے لوگوں میں سے مت بنو جو مرنے کے بعد یہ افسوس ملال کرنے والے بنے، ہے کاش مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کس کے حوالے کرنے جا رہے ہو، اب جس کے تم حوالے کرو گے قبر کے وہاں میرے ساتھ برا انجام ہونے والا ہے، اس لیے کہ میں نے زندگی گزاری اللہ کی نافرمانی کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مرنے والا جو میت ہوتا ہے جب یہ آواز نکالتا ہے، انسانوں کے علاوہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہے وہ مخلوقات یہ آواز سنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر انسان بھی وہ آواز سننے لگ جائے تو پھر انسان بے ہوش ہو جائے گا، وہ تاب نہیں رکھے گا، برداشت نہیں کر سکے گا کہ مرنے والے کی آواز سنے۔ اس واسطے بعد حدیثوں میں اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ قبر انسانوں کے ساتھ جو معاملہ کرتی ہے، اگر انسان اس معاملے کو دیکھ لے اور جان لے حقیقت کو تو پھر لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے، ان کے اوپر یہ خوف، یہ وحشت طاری ہو جائے گی اور ہیبت طاری ہو جائے گی۔ تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں بتائی کہ تم اگر اچھے عمل کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم جلدی اپنے انجام کو پہنچنے کی خواہش کرو گے، اور برا عمل کرو گے تو پھر تمہارے اندر یہ افسوس و ملال ہوگا کہ مجھے اپنے ٹھکانے پر مت پہنچاؤ۔ جیسے کوئی مجرم ہے، چور پکڑا جائے تو چور کو جب لے جایا جاتا رہتا ہے وہ دل میں ملال کرتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے وہاں مت لے جاؤ کہ جہاں مجھے سزائیں دی جا رہی، میری غلطیوں پر میرے اوپر سزا نافذ کی جائے گی اور میرے ساتھ ظلم و زیادتی کا وہاں پر معاملہ ہوگا چونکہ میں نے خود ایسے اعمال کیے تھے۔ تو جب بندہ نیک ہوتا ہے تو پھر وہ انعام پانے کے لیے، اپنا بہترین نتیجہ حاصل کرنے کے لیے وہ چاہے گا کہ جلدی انعام کا فیصلہ کر دیا جائے، میرا نام سنا دیا جائے۔ وہ جب جلسے میں بیٹھے گا اور اپنے اسکول میں جائے گا، کالج میں جائے گا، اس کو بے چینی ہوگی کہ بھئی میرے نام کا اعلان کر دیا جائے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کامیاب ہونے والا ہوں۔ تو یہ حدیث، اور آخری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی روایت ہے، بخاری کی ہے، اوپر والی حدیث بھی بخاری کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے۔ جوتا یا چپل کی جو پٹی رہتی ہے، جوتے کا اوپر کا جو حصہ جو ہمارے پیر کے اوپر کے حصے کو، جلد کو لگتا ہے، اس کو تسمہ کہتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں پٹی کو بھی تسمہ کہا جاتا ہے، جوتے کے اوپر کے حصے کو بھی تسمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ جوتے کا اوپر کا حصہ آدمی کے پیر سے کتنا مل کر رہتا ہے، قریب رہتا ہے۔ اگر دو پٹی کی آپ چپل پہنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری وہ پٹی ہمارے پیر سے کتنے قریب لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت اس سے زیادہ تمہارے قریب ہے اور جہنم بھی اس سے زیادہ قریب ہے۔ بس کام یہ ہے اگر تم اچھے عمل کرو گے تو جنت میں جانے والے بن جاؤ گے۔ کوئی دوری نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی لمبی مسافت نہیں ہے۔ تم عمل کرو، مرو، اللہ جنت میں داخل کرے گا، اور برائی کرو گے تو جیسے ہی مرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو جہنم بھی دور نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں انسان کے اندر آنا چاہیے، خوف بھی پیدا ہو جائے، امید بھی پیدا ہو۔ خوف گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے، امید نیک اعمال کرنے کا شوق دلاتی ہے کہ اللہ جب اتنا معاف کرنے پہ قادر ہے تو میں اور کام کروں گا، اور عمل کروں گا، اور اچھے کام کرنے والا بنوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ میں اللہ کی رضا کو، خوشنودی کو حاصل کرنے والا بنوں۔ تو اب تک کے یہ عنوانات کا خلاصہ ہے کہ ہم کو شریعت، اسلام، دین اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے دین کو امید اور خوف دونوں کے درمیان رکھنے والے بنے، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو۔ اس کے نتیجے میں پھر صحیح اعمال کی توفیق بھی ملے گی، نافرمانی سے بچنے کی صلاحیت بھی انسان کے اندر پیدا ہوگی۔ اس کے بعد آگے جو عنوانات ہے وہ بھی بڑی بہترین عنوانات ہے کہ اللہ کے خوف سے رونے والے، ان کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے شوق میں ملاقات کی تمنا رکھنے والے، ان کی کیا فضیلت ہے، وہ آگے کی روایتوں میں انشاءاللہ آئیں گا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔